پھر نہ صرف انہوں نے جھگڑا کیا، انہوں نے کہا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جھگڑا کیا وہاں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے، اور انہوں نے کہا حجرہ. حجرہ کس کو بولتے ہیں؟ حجرہ بولتے ہیں ہذیان کو. ہذیان کس کو بولتے ہیں؟ بکواس کو. بکواس کو بولتے ہیں ہذیان. تو بعض لوگوں نے یہ کہا رسول پر تکلیف کا غلبہ ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، اور کتاب اللہ جب ہمارے پاس موجود ہے اور قرآن ہے تمہارے پاس، اور قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے. سب سے پہلے یہ نعرہ جو لگایا گیا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ حضرت عمر نے لگایا. یہ کس نے لگایا؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے. اور سنیو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، تمہیں تو حدیث سے دامن جھاڑ لینا چاہیے. سب سے پہلے اس حدیث کے الفاظ جو ہے نا، اور اس کی جتنی اسناد اور روایات ہیں ان کو جمع کر کے سامنے رکھا جائے گا، تاکہ پتہ چلے کہ اس حدیث مبارک میں کون سے لفظ صحیح ہیں اور کون سے صحیح نہیں ہیں. دوسرے نمبر پر اس حدیث کے معنی پر کلام ہوگا. تیسرے نمبر پر الزام تراشی کا رد ہوگا. چوتھے نمبر پر مخالفین کو ہماری طرف سے الزام ہوگا اور ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ رہتی دنیا تک ہمارے اس اعتراض کا اگر تم میں سے کوئی جواب دے دے تو ہم اپنی شکست مان لیں گے. اب سب سے پہلے احاطہ الفاظ کرتے ہیں، روایات اور اسانید پر چلتے ہیں. بخاری شریف میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یہ روایت 7 مقامات پر آئی ہے. امام بخاری کی جو عادت شریف ہے اور ان کا ایک خاص منہج ہے، حدیث کو جب تکرار کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی تجدید فائدہ ضرور رکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ حدیث کتاب العلم بخاری میں آئی ہے. حدیث کا نمبر ہے 114. خیال رہے کہ 7 کی 7 روایتیں بخاری میں جو آئی ہیں سب کے راوی صحابی ایک ہی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس. کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. 7 روایات میں ایک ہی شخص صحابی راوی ہیں اس کے. اب یہاں پر جو لفظ ہے کتاب العلم میں، عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه صلى الله عليه وسلم. ابن عباس فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام کو آخری ایام میں تکلیف زیادہ ہوگی، مرض کی شدت ہوئی، درد کی شدت ہوئی، آپ نے فرمایا کوئی کتاب لاؤ، یعنی کاغذ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دیتا ہوں، اس کے بعد تم نے گمراہ نہیں ہونا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درد غالب ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں کافی ہے. فاختلفوا، تو وہاں کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے اختلاف کیا آپس میں. وکثر اللغط، و شور شرابہ ذرا اٹھا، کثیر سا ہو گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے سے اٹھ کر چلے جاؤ، میرے پاس یہ شور اور جھگڑا مناسب نہیں.
ابن عباس سے یہاں فرماتے تھے بہت بڑی مصیبت یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اس تحریر کے ارادہ شریف میں حائل ہونا تھا. یہ کتاب العلم کی روایت کے الفاظ سنا کر ان کا صاف ترجمہ آپ کو پیش کر دیا ہے. اس کے بعد وہی روایت لائے ہیں امام بخاری 3053 اب ہے کتاب الجہاد والسیر، اور وہ تھا کتاب العلم. یہاں پر اتنا اضافہ ہے کہ ابن عباس نے فرمایا یوم الخمیس وما یوم الخمیس، خمیس کا دن کیا وہ عظیم دن تھا. ثم بکا، پھر رو پڑے ابن عباس. حتی خضب دمعہ الحسباء، اتنا روئے کہ آنکھ کے آنسو مبارک سے نیچے پڑی ہوئی کنکریاں ان پر آپ کے آنسوؤں کا رنگ آ گیا، یعنی ان پر گر پڑی، گیلے ہو گئے. فقال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجعہ یوم الخمیس، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بیماری شریف شدید ہو گئی خمیس والے دن. اور وصال شریف ہے آپ کو معلوم ہے پیر والے دن، خمیس جمعہ ہفتہ اتوار پیر. آگے پھر جن لفظوں میں ذرا تبدیلی ہے اس کو غور کرنا. ایتونی بکتاب اللہ اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا. اب یہاں پر ابدا بھی ہے، لن تضلوا ہے، وہاں پر تھا لا تضلوا. فتنازعوا، صحابہ میں جھگڑا ہو گیا، اہل بیت میں جھگڑا ہو گیا، یعنی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ولا ينبغي عند نبي تنازع، اور نبی کے ہاں جھگڑا مناسب نہیں. فرق سمجھنا. پھر آگے ہے فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قصد کے سبقت لسانی سے آپ سے کوئی کلام نکلا ہے. یہ جو حجرہ کا معنی میں کر رہا ہوں مفردات القرآن، اس نے جو ترجمہ کیا وَحَجَرَ الْمَرِيضُ اِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، یہ حوالہ مالک القصیدہ ہے سمجھو. راغب اصفہانی نے لکھا ہے حجر المریض اس وقت کہتے ہیں عرب والے جس وقت مریض کے منہ سے بغیر قصد و ارادے کے سبقت لسانی سے بات نکل جائے. خیر یہ میں نے ترجمہ اس کے مطابق کیا. تو یہاں پر بھائیو فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دعونی، حضور نے فرمایا مجھے چھوڑ دو. فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، جس حال میں میں ہوں یہ میرا حال، جس بات کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس حال سے بہت اچھا ہے. اللہ، کیا مطلب؟ میں اس وقت اپنے خدا پاک کے ساتھ وحی میں اور کلام میں مصروف ہوں، جانے کا وقت قریب ہے. اب تم جس مسئلے کی طرف بلا رہے ہو کہ میں ادھر متوجہ ہو جاؤں اور پھر تمہارا فیصلہ کروں، میں اس طرف جانے سے اسی حال میں رہنا اچھا سمجھ رہا. اب میرے بھائیو اس دوسری روایت کا پہلی سے اختلاف سمجھیں. ادھر یہ آیا کہ حضرت عمر نے فرمایا پہلے کہ درد تکلیف حضور پر غالب ہو رہی ہے. پھر حضور نے فرمایا ان کو، جب جھگڑا پیدا ہوا تو حضور نے فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور چلے جاؤ مجھ سے. حضور کا فرمان ہے. یہاں پر حضور کا فرمان کہنے کی بجائے اس کو ایسے لگتا ہے یا تو راوی اپنا یا حضرت ابن عباس کا قول بیان وہ بتا رہا ہے فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. خیر فقالوا حجر رسول اللہ،
اس سے پتہ چل کہ بغیر قصد کے کلام یہ سارا پچھلا جو ہوا اس کی بات ہو رہی ہے، جبکہ پچھلی روایت میں یہ چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پر غور کرنا، یہ آپ ذہن میں رکھنا، یہاں پر ہے حاجر رسول اللہ فقالو، یہاں پر عمر کی بات نہیں ہے، کسی خاص بندے کی بات نہیں ہے، قالو جمع کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے وہاں بیٹھے لوگوں نے کہا۔ اب سب بھی ہو سکتے ہیں، بعض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہے جمع، اکیلے کی بات نہیں۔ یہاں فقال عمر نہیں آیا، جب پیچھے عمر کی بات آئی ہے قال عمر غالبہ الوجع، وہاں پر یہ لفظ ہے کہ حضور پر درد و تکلیف غالب ہو گئی، وہاں یہ لفظ ہے۔ جہاں حاجرہ آ رہا ہے وہاں پر قالو ہے، اور یہاں پر حاجرہ اخبار کے طریقے پر ہے، استفہام کے طریقے پر نہیں۔ حاجرہ نہیں، حاجرہ ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی روایت پر۔ یہ روایت ہے 3168 کتاب الجزیہ والموادعہ، بالکل اسی طرح کی ہے باقی۔ فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي ان تنازعوا فقالوا ما له احجر، یہاں جی لفظ، یہاں استفہامیہ جملہ ہے۔ قالوا وہ بھی عمر نہیں ہے اکیلے، سب ہے۔ انہوں نے کہا احجر، کیا آپ علیہ السلام پر سبقت لسانی ہو گئی؟ بغیر قصد و ارادے سے آپ کے منہ مبارک سے لفظ نکل رہے ہیں کیا؟ استفہموا، پوچھو حضور سے، آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا بغیر قصد کے، کیونکہ آواز مبارک تھی ہلکی سی تو سمجھ نہیں پائے، کیا یہ بیماری کی حالت میں جو بغیر قصد کے سبقت لسانی سے لفظ نکلتے ہیں یہ وہ لفظ بول رہے ہیں حضور، یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ پوچھو تو صحیح، استفہموا، پوچھو کیوں؟ آپ نے فرمایا ضروري، مجھے چھوڑ دو، فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ، اس کا فرق ہے ذرا۔ پچھلی میں آیا تھا قوموا عنی، مجھ سے کھڑے ہو جاؤ، ادھر ہے ضروري، مجھے چھوڑ دو، یہ تیسری ہے۔ اب اس کا اور ما قبل والی کا فرق کیا ہوا؟ او بھائیو، کہ اس میں حاجرہ خبر ہے، اس میں احجر استفہام ہے، اور یہ بخاری میں حجر کا لفظ صرف دو مقام پر آیا ہے، ایک وہ، ایک یہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ جانتا ہے، علماء نے لکھا کہ یہاں پر صحیح جو لفظ ہے نا وہ حجر والے ہیں، حجر خبر والے نہیں ہیں۔ ناچیز کا دل یہی کہتا تھا کہ یہ راوی کی کوئی غلطی ہے، جب ایک روایت میں احجر ہے تو اس میں حجر کیوں آ گیا؟ راوی سے غلطی ہوئی، اس نے حمزہ گرا دیا۔ لیکن بھائی یہ تو چشتی دعویٰ ہے، تو دعویٰ بغیر دلیل کے تحکم ہوتا ہے، دلیل پیش کریں۔ خدا بند قدوس کی مدد آئی اور ناچیز نے فوراً سفیان بن عیینہ سے روایت کرنے والے قبیصہ راوی کو دیکھنا شروع کر دیا، جو امام بخاری کے یہاں شیخ ہیں، یعنی امام بخاری جن سے روایت لے رہے ہیں، تو دیکھا ان کا نام ہے قبیصہ بن عقبہ۔ اب جو ہماری تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، امام مزی کی اسماء الرجال پر کتاب ہے راویوں پر، اس میں ان کے حالات کو دیکھا تو دو چار جملے سنا دیتا ہوں۔ یحییٰ بن معین دنیا اسماء الرجال کا مسلم امام فرماتے ہیں قبیصۃ اصغر منی بسنتین، قلت له فما قصۃ قبیصہ فی سفیان فقال ابو عبداللہ کان کثیر الغلط۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا قبیصہ راوی غلطیاں بہت کرتا تھا۔ قلت له فغیر ھذا، میں نے عرض کی حضور اس کے علاوہ کچھ ہو اس کے بارے میں؟ فرمایا کان صغیرا لا یضبط، چھوٹی عمر کا تھا، بات پوری محفوظ نہیں کر سکتا تھا،
جب سنتا تھا تو بات پوری ضبط نہیں کر سکتا تھا. اب امام احمد بن حنبل کا اور قول، وہ یحییٰ بن معین ساتھ تھے جس وقت پچھلی بات کہی. اب امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا قبیصہ بن عقبہ مع ذکر ابن مہدی و ابی نعیم فکأنہ لم یعب بہ، جب ان کا ذکر ہوا تو امام احمد نے ذکر ایسے کیا جیسے اس کی پرواہ ہی نہیں کی اور اس کو کسی کھاتے میں لکھا نہیں ہے. اب خود یحییٰ بن معین کا قول ہے قبیصہ ثقہ فی کل شیء الا فی حدیث سفیان لیس بذاک القوی فانہ سمع منہ وهو صغیر. یہ جرح مفسر ہے، مبہم نہیں ہے، ذرا مفسر ہے. یحییٰ بن معین نے فرمایا قبیصہ ہر حدیث میں ثقہ اور مضبوط راوی ہے، مگر سفیان یعنی بن عیینہ، سفیان بن عیینہ کی حدیث میں یہ اس درجے کا قوی نہیں بندہ جس درجے کے قوی لوگ ہوتے ہیں. فإنہ سمع منہ وهو صغیر، کیونکہ انہوں نے سفیان بن عیینہ سے قبیصہ نے اس وقت حدیثیں سنی جس وقت ان کی عمر بہت کم تھی، تو پورا ضبط نہیں کر سکتے تھے. خدا کی شان بخاری شریف میں یہی روایت جس میں حاجرہ آیا، حاجرہ نہیں حجرہ خبر کی صورت میں آیا، قبیصہ بن عقبہ یہی اس کو روایت کر رہے ہیں اور سفیان بن عیینہ سے روایت کر رہے ہیں. یہ دیکھیں حدثنا قبیصہ حدثنا ابن عیینہ. تو بھائی حجرہ کا لفظ یہ قبیصہ کی روایت میں ہے اور قبیصہ سفیان بن عیینہ میں ضعیف ہے. لیس بذاک القوی، حد سے حد حسن الحدیث کہیں گے، لیس بذاک القوی، وہ قوی نہیں جو ثقہ ہوتا ہے. سفیان بن عیینہ کی روایت میں حسن الحدیث ہے، صدوق ہے، لیکن غلطیاں لگتی ہیں کیونکہ چھوٹی عمر کے تھے جب سفیان بن عیینہ سے حدیثیں لینے لگے تو ضبط نہیں کر سکتے تھے بات کو، عمر چھوٹی تھی. اسی چھوٹی عمر کی روایتیں آگے بیان کرنا شروع کر دیں. امام بخاری نے مطابعات میں اس کو رکھا ہے، اصول میں نہیں رکھا، کیونکہ اصول میں تو آپ کتنی حدیثیں ذکر کر چکے ہیں جن میں یا حجر کا لفظ ہے یا سرے سے حجر ہے ہی نہیں. یہ دوسری حدیث پر تبصرہ ہو گیا اور تیسری بھی سنا دی. اب چلتے ہیں جناب، اللہ اکبر، چوتھی پر. یہ ہے 44-31 کتاب المغازی میں اور 44-32 کتاب المغازی میں، دو جگہ. اس میں فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شانه احجر، ما شانه احجر. یہاں پر بھی اب یہ دو روایتیں ہو گئیں جن میں استفہام آیا، تو اس کا مطلب ہے دو ثقات کی مخالفت کی کم درجے کے راوی نے جس کا نام قبیصہ ہے. اس کے بعد جناب یہ آگے جی 73-66 یہاں پر ہے قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، حضور پر درد غالب ہو گیا اور تمہارے پاس قرآن مجید ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. واختلف اہل البیت، غور کرنا ذرا، یہاں پر لفظ کیا ہے؟ اہل البیت. اہل بیت نے اختلاف کیا وہاں پر بیٹھے ہوئے، شور شرابہ اٹھا اہل بیت کے اختلاف سے. میرے بھائیو 439 پر بھی اختلاف اہل البیت آیا ہے، 572 پر بھی آیا ہے اور 73-66 3 مقام پر اہل بیت کا لفظ آیا ہے. ہاں 2 مقام پر آیا کہ حضرت عمر نے فرمایا درد غالب ہو گیا. 3 مقام پر آیا حجر کا لفظ، 1 میں خبر کے ساتھ، 2 میں استفہام کے ساتھ. یہ الفاظ کا احاطہ ہو گیا، اگر کوئی روایت مجھ سے رہ گئی ہے تو انسان ہوا، لیکن میں نے
نشانات لگائے ہوئے ہیں سب پر۔ میرے بھائیوں، حدیث کے تمام الفاظ آپ کے سامنے پیش ہو گئے۔ مسلم شریف کی طرف میں گیا نہیں، 2-3 مقام پر اس میں ہے، لیکن اس کا استیعاب جو ہے نا وہ امام بخاری نے کیا، اور امام بخاری کی آپ کو پتہ ہے کیا اہمیت اور شان ہے نقل حدیث، روایت حدیث میں۔ یہ جو پہلا مرحلہ تھا پورا